ناظرین السلام علیکم، میں ہوں زرناب حسن اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو، کل ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ ایم اے اردو پارٹ 1 کا سلیبس یعنی کہ آپ سے ڈسکس کیا تھا، اس کا خاکہ بنا کر اور سبجیکٹ بتائے تھے، اور آج ہم ایک سبجیکٹ اردو ایم اے اردو سال اول کا پہلا سبجیکٹ لے کر اس کا سلیبس لے کر آپ کے سامنے آئے اور اس میں بتانا ہے کہ کون کون سے ٹاپک شامل ہوتے ہیں اس میں اردو غزل کے سلیبس میں۔ یہ ہے نصاب ایم اے اردو سال اول اردو غزل کا، یہ پہلا پرچہ ہوتا ہے اردو غزل سال اول میں، اور یہ کل نمبر اس کے 100 ہوتے ہیں۔ تو اس کا حصہ اول یہ ہے اردو غزل کے فکری و فنی مباحث۔ یہ ایک سوال آتا ہے، یہ ٹاپک ہے، اس میں سے ایک سوال بنتا ہے کہ اردو غزل کے فکری و فنی مباحث بیان کریں۔ تو ایک دوسرا سوال یہ بنتا ہے، یہ ٹاپک ہے کلاسیکی اردو غزل کی روایت، آغاز تا داغ دہلوی، آغاز سے لے کر داغ دہلوی اینڈ ہے کلاسیکی غزل کا، تو یہاں تک یہ اردو غزل کی روایت پر نوٹ لکھیں، یہ ایک سوال آتا ہے اسی ٹاپک میں سے۔ تیسرا ٹاپک ہے جدید اردو غزل کی روایت اور ارتقاء، یعنی کہ جدید اردو غزل کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، کہ اس کا ارتقاء کہاں سے، یعنی کہ ترقی کہاں سے ہو رہی ہے، حال ہی سے لے کر تاحال، حال ہی سے لے کر مولانا الطاف حسین حال ہی سے لے کر تاحال، یعنی کہ موجودہ دور تک یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ آگے ہے کہ مندرجہ ذیل شعراء کا خصوصی مطالعہ، یہ چند شعراء ہیں یعنی کہ جن کا خصوصی مطالعہ کرنا ہے، یعنی کہ ان میں سے سوالات آتے ہیں، ان کے حالات زندگی مختصر سوال آتے ہیں اس میں سے، اور ان کی خصوصیات میں سے مختصر آتے ہیں۔ باقی جو ہے انہی ٹاپک میں سے لانگ کویسچن بھی آتے ہیں۔ لانگ کویسچن ولی دکنی ہے پہلا ٹاپک ہمارا، یہ پہلا ٹاپک ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی کے 2 سوال اہم بنتے ہیں، یعنی کہ نشاتیہ لہجہ اور ولی دکنی کی خصوصیات، ٹھیک ہے، اور ایک سوال ولی دکنی کا بنتا ہے ولی کا تصور محبوب، اور اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر کی پہلا سوال بنتا ہے کہ اس کی غزل کی خصوصیات بیان کریں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس کیا ہے، دوسرا سوال ہے جی میر کا تصور غم بیان کریں۔ یہ 2 سوال اس کے میر تقی میر کے بن گئے، اہم کویسچن آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسرا غالب کا پورشن ہے، یہ بہت ہی اہم پورشن ہے اس کا غالب کا۔ غالب کا ٹاپک جو ہے یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، کیونکہ اس میں سے ہر سال ایک نہ ایک سوال لازمی آتا ہے۔ تو غالب کا یہاں آپ نے بیان کرنا ہے کہ غالب کے کلام کی خصوصیات، ٹھیک ہے، اور غالب کا فلسفیانہ لب و لہجہ، یہ ایک سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم سوال ہے۔ ایک اور سوال اس کا بنتا ہے، 3-4 سوال غالب کے ٹاپک میں سے بنتے ہیں جو اہم سوال ہیں۔ باقی ہے کہ اس کے بعد داغ دہلوی ہے۔ داغ دہلوی کی غزل میں تغزل پایا جاتا ہے یا داغ دہلوی کی غزل کی خصوصیات، یہ سوال آتا ہے، یہ بہت اہم ٹاپک ہے یہاں تک۔ آگے ہے جی حسرت موہانی، حسرت موہانی کی غزل میں تغزل پایا جاتا ہے، یہ آپ کا ایک سوال بنتا ہے۔ فراق گورکھ پوری کا بھی یہی تغزل کا بنتا ہے سوال، یہ بار بار آتا ہے۔ آگے ناصر کاظمی ہے، اس کا ایک سوال بنتا ہے جی ناصر کاظمی کی کلام کی خصوصیات، اور ایک سوال بنتا ہے ناصر کاظمی کا ہجرت کا تجربہ۔ ہجرت کا تجربہ یعنی کہ بیان کریں، یہ سوال آتا ہے، ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت کا تجربہ بیان کریں۔ اور ایک اور تیسرا سوال ناصر کاظمی کا بنتا ہے جی ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی کا تصور پایا جاتا ہے، وضاحت کریں۔ تو یہ آپ کا 3 سوال اس کے ناصر کاظمی کے بن گئے۔ احمد فراز جو ہے یہ لانگ کویسچن اس میں سے نہیں آتا، اس میں سے شارٹ کویسچن آتے ہیں۔ آگے ہے جی ظفر اقبال، ظفر اقبال کا ایک سوال بنتا ہے ظفر اقبال کے کلام کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ جان ایلیا کا بھی ایک سوال بنتا ہے، جان ایلیا کے کلام کی خصوصیات بیان کریں۔ تو ان کے آپ نے حالات و زندگی، حالات و واقعات، یہ تو آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، کیونکہ ان میں سے سوالات آپ کے شارٹ کویسچن بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پیپر پیٹرن جو ہے، یہ آپ کو فی الحال سلیبس بتا رہے ہیں، پیپر پیٹرن اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پیپر آتا ہے، ان میں سے کیسے سوال ہوتے ہیں، اردو غزل کا پیپر کس طرح ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ٹاپک ہیں کہ ان میں سے سوالات بننے ہیں، تو یہ آپ کے ٹاپک یہ میں نے لکھ دیے۔ اس کے علاوہ حصہ دوم ہے جس میں منتخب متن برائے تشریح، یہ درج ذیل شعراء کی 3 غزلیات کا فکری و فنی تجزیہ اور تشریح، یعنی کہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ولی دکنی، یعنی کہ اس کی 3 غزلیں ہیں، یہ اس کی یعنی کہ پہلی غزل جو ہے شغل بہتر ہے عشق بازی کا، مت غصے کے شعلے سون جلتے کو جلاتی جائے، دوسری غزل ہے، تیسری غزل ہے سرود عیش گاویں ہم اگر وہ عشوہ ساز آوے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ
یہ غزلوں کے یعنی کہ پہلا جو مطلع کا شعر ہے اس کا مطلع کا پہلا مصرع ہے، اور یہ دوسری غزل کے یعنی کہ مطلع کا پہلا مصرع، اسی طرح پہلے مصرع دیے گئے ہیں، یہی غزلیں جو ہیں آپ نے پوری تیار کرنی ہے، فنی و فکری لحاظ سے ان کی تشریح کرنی ہے۔ تو یہ آگے چل کر آگے اسی طرح میر تقی میر کی 3 غزلیں ہیں، تھا مستعار حسن کے اس کے جو نور تھا۔ آگے ہے جی اس کا اگلی غزل جو ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، چلتے ہو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہاراں ہے۔ آگے ہے خواجہ حیدر علی آتش کی، ان کی 3 غزلیں ہیں، ہوائے دور میک خوشگوار راہ میں ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ اگلی غزل ہے تیسری اس کی جی، یہ آرزو تھی تجھے کہ گل کے روبرو کرتے۔ آگے 3 غزلیں یہ ہو گئی، 3 اور 3 6، اور 6 کے بعد 3 اس کی 9۔ یہ آگے ہے مرزا اسد اللہ خان کی 3 غزلیں ہیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، وہ فراق اور وہ وصال کہاں۔ یہ 3 غزلیں ان کی ہو گئی، 9 اور 3 12 ہو گئے۔ آگے ہے جی وہ فراق گورکھپوری ہے، اس کی 3 غزلیں ہیں، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، نگاہ ناز نے پردے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہر عقدۂ تقدیر جہاں کھول رہی ہے۔ یہ 3 غزلیں ان کی ہو گئی، 12 اور 3 15 ہو گئی۔ ظفر اقبال کی 3 غزلیں ہیں، آداب محبت جو نبھانے کے لیے تھے، گھر سے نکل گیا تو بھنور سے نکل گیا، یہ دوسری غزل ہے، قدر قائم رہی معیار بدل دینے سے۔ یہ 3 غزلیں ان کی ہوگی، یہ ٹوٹل 18 غزلیں ہیں۔ ان کی 18 غزلیں میں سے آپ نے یہ ساری اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں، نہیں تو آپ کو اہم غزلیں جو ہیں، ولی دکنی کی 3 غزلیں اہم ہیں، میر تقی میر کی اہم غزلیں ہیں، اور خواجہ حیدر علی آتش کی اہم غزلیں ہیں، اسد اللہ خان کی اہم غزلیں ہیں، یہ آپ کو لازمی کرنی پڑے گی۔ آگے ہے جی یہ ایک غزل اس کی یہ بہت اہم ہے، سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی دل میں تمنا بھی نہیں، یہ غزل اہم ہے۔ آگے ہے جی ظفر اقبال کی غزل، آداب محبت جو نبھانے کے لیے تھے، قدر قائم رہی، یہ آپ کی 2 غزلیں اور ایک غزل یہ، تو یہ آپ اگر کر لیتے ہیں 2 غزلیں ان کی اور ان کی، باقی یہ 2 چھوڑ سکتے ہیں اور اس کی 1 چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 غزلیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، 15 غزلیں آپ کو لازمی کرنی پڑیں گی کیونکہ کہیں سے بھی وہ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ آگے جی ان کی مجوزہ کتب ہیں، جن میں لکھنؤ کا دبستان شاعری ابو لیث صدیقی کی ہے، انگارے ظفر اقبال نمبر کی ہے، 20ویں صدی کا شعری ادب بدر منیر مرتب کی ہے، انہوں نے مرتب کی ہے، کتاب نہیں ہے، انہوں نے مرتب کے ترتیب دینے والے یہی ہیں۔ وہ تیرا شاعر وہ میرا ناصر ڈاکٹر حسن رضوی کی ہے، مقدمہ کلام آتش یہ خلیل الرحمن اعظمی کی ہے۔ آگے ولی سے اقبال تک یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے۔ اردو کے نمائندہ کالاسی کی غزل گوش یہ بھی ڈاکٹر سہیل عامر سہیل ہے، ان کی یہ بھی مرتب ہیں، انہوں نے بھی اس کو ترتیب دیا ہے۔ آگے ہے جی نگار، یہ بھی حسرت نمبر کی ہے، کچھ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ مجوزہ کتب اردو شاعری کا مزاج ڈاکٹر وزیر آغا کی ہے، معنی اور تناظر ڈاکٹر وزیر آغا کی ہے۔ اردو غزل ڈاکٹر یوسف حسین خان کی ہے۔ یہ 11 مجوزہ کتب ہیں، جو ان میں سے شارٹ کویسچن آتا ہے آپ کا 2 نمبر کا، یہ 2 نمبر ان میں سے مسٹ ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن ان کتب میں سے 2 نمبر آپ کے امتحان میں لازمی آنے ہیں۔ تو یہ مجوزہ کتب ہو گئی، یہ تشریحیں ہو گئی، یہ جن میں سے تشریح کا پورشن لازمی ہوتا ہے اردو غزل میں، یہ لازمی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے سوال، تو یہ آپ کا 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے اردو غزل کا، اور یہ لازمی ہوتا ہے حصہ۔ اس کے بعد یہ جو ٹاپک ہیں آپ کو بتائے تھے پہلے، یہ ولی والا، میر تقی میر، مرزا غالب، داغ دہلوی، حسرت اور فراق گورکھپوری، ناصر کاظمی، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی سوال لازمی، ان 4 میں سے 3-4 سوال آتے ہیں، یہ پہلے 4 جو ہیں 3 سوال لازمی آتے ہیں، اگلے 3 میں سے 2 سوال لازمی آتے ہیں۔ تو یہ جو اہم سوال ہیں، یہ والے 7 ٹاپک اگر کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اردو غزل میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ 3 ٹاپک لازمی کرنے ہیں، کیونکہ ان میں سے ان 3 ٹاپک میں سے 1 سوال ضرور آتا ہے امتحان میں، 3 میں سے 1 آتا ہے، اور ان 7 میں سے آپ کے 5 سوال 4 سوال یہ لازمی ہیں، 4 سوال لازمی آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، جہاں سے اٹھائے وہ پیپر، یہاں سے بھی 2 سوال دے سکتا ہے، یہاں سے بھی 6 سوال دے سکتا ہے، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ سوال آپ کا لازمی ہے غزل کا۔ یہ غزل یہ پورشن اس میں چوائس نہیں ہوتی، تو لیکن یہ اتنی غزلیں ہیں، ان میں سے 1 غزل آنی ہے، وہ کوئی بھی 2 شعر اٹھا کے دے سکتے ہیں،
تو ان کی تشریحیں کسی غزل میں سے بھی اٹھا کے دے سکتے ہیں. وہ آپ نے تشریح فکری و فنی لحاظ سے کرنی ہوتی ہے اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے. یہ آپ کا 1 نمبر شاعر کا نام کا ہوگا، باقی یہ آپ کی یہ تشریح وغیرہ یہ مجزہ کتب کی ہوں گی. تو یہ تھا ہمارا اردو غزل کا پیٹرن. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرتے رہیں. یہ ویڈیوز ہماری دوستوں سے شیئر کیا کریں تاکہ جو آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اسکول کالجز بند ہیں تو ان تک یہ ویڈیو ملتی رہے جو گھر بیٹھ کر اردو غزل، اردو ایم اے اردو کے نصاب کی تیاری کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.